لیں، کھڑے کھڑے آپ کے پیر دکھ جائیں گے۔ آپ کی محبت میں، آپ کی ہمدردی کے لیے کہہ رہا ہوں، تشریف لے آئیں، تھوڑے مجمع کی خوبصورتی بھی بڑھے گی، آپ حضرات کے پیر بھی نہیں دکھیں گے، اور یہ انشاءاللہ اس محفل کے لیے بھی ادب کے دائرے کے آنے کے اعتبار سے اچھا رہے گا۔ آپ حضرات یہاں تشریف رکھیں۔ آئیے، دو نام ہمارے اس اشتہار کے، جو جلسے کا اشتہار ہے اس میں موجود ہیں، وہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو چاندپور سے ہمارے درمیان میں تشریف لائیں گے، اور اس کے علاوہ نواسے محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی، حضرت مولانا مفتی خبیب احمد صاحب المدنی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی ہمارے درمیان میں تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ حضرات ان واعظوں کے، ان مقررین کے انشاءاللہ بیانات سے مستفید ہوں گے۔ آئیے، میں اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بجنور کے ایک بڑے خوبصورت، اچھی آواز کے مالک، اچھا ترنم، اچھا لب و لہجہ، خوبصورت انداز اور محفل کے اندر ایک سما باندھنے والا شاعر، اس کے حضور جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں دو چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر ہمارے اوپر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے یا ہمارے اوپر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی تعریف ہونی چاہیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہونی چاہیے۔ آئیے انہی کی تعریف و توصیف، انہی کی مدح سرائی، انہی کی مدح و ثنا کے لیے میں نعت خوانی کے میدان کی طرف چلتا ہوں۔ اس سے پہلے چار مصرے یا دو چار شعر جو ذہن میں آ جائیں، اللہ کرے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ چار مصرے حضرت قاری صدیق باندوی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، چونکہ وہ ایک عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں اور معرفت کے امام ہیں، تو اس لیے میں ان کے چار مصرے اٹھانا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑا ماحول بنانے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے۔ اگر میرا کوئی شعر سمجھ میں آ جائے تو مجھے لگے کہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو میں بات کروں گا، مجھے لگے گا آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے کوئی مصرع تو آپ تھوڑا سا احساس دلا دیں کہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ زندگی دی ہے تو جینے کا قرینہ دے دے، میرے مالک مجھے رہنے کو مدینہ دے دے، عطر جنت کی طلب ہے نہ گلاب و جوہی، مجھ کو دو بوند محمد کا پسینہ دے دے۔ میرے خیال سے شاید سمجھ میں نہیں آ رہا، چلیے خیر، بہرحال دو تین شعر اور سنانا چاہتا ہوں آپ کے نعت کے کہ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں۔ امتیاز اظہر صاحب آپ کے تو سنے ہوئے ہی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یادداشت کی تھوڑی سی آپ سے یادداشت کی، ہاں، کیونکہ بھئی شاعر سے داد وصول کرنا تو ضروری ہے، اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ کمال ایسا کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں، میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو، اس آئینے میں کہیں کوئی بال ہے ہی نہیں۔ اور جو تپتی ریت پر پتھر کا بوجھ سہ جائے، جو تپتی ریت پر پتھر کا بوجھ سہ جائے، جہان عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں۔ اور صفات سرور کونین یہ بیاں کر دے، خدا کی خلق میں اتنی مجال ہے ہی نہیں۔
آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب قاری امتیاز اظہر سے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ مانگی ہوئی دعا میں کرشمے خدا کے دیکھ، مانگی ہوئی دعا میں کرشمے خدا کے دیکھ، بس نام مصطفیٰ کا وسیلہ بنا کے دیکھ، سینے کا درد کم نہیں ہوگا تو بولنا، ایک بار دل سے نعت نبی گنگنا کے دیکھ۔ علماء کی بات نہ مانے تو ایک شاعر کی کیا بات نہ مانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں، دائز پر تشریف فرما میرے پیر مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن نوگانوی صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ میرے لیے باعث فخر کے لمحات ہیں۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت نظامت فرما رہے حضرت مولانا مفتی اخلاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ دائز بہت معتبر ہے، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ حضرت قاری راشد حمیدی صاحب جو ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں، نعت پاک کا حکم ہے اگر حضرت مولانا مفتی اخلاق صاحب کی بات اگر آپ مان لیں اور اندر آگے بیٹھ جائیں، جو لوگ آج پنڈال کے اندر نہیں آگے بیٹھ رہے ہیں وہ کل میدان جنگ میں چلے جائیں گے، پھر کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں میں انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں جی درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جو سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ دیکھیے جب شعر مکمل ہو جائے تو آپ حضرات کو سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون کون کہے گا ماشاءاللہ۔ اب پورا مجمع ذرا مل کر ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ۔ نہیں بچوں کی آواز ہے، یہ بڑوں کی آواز نہیں، کم از کم مدرسے کے باہر تک تو جانی چاہیے آواز، جو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جلسہ شروع ہو گیا ہے۔ پورا مجمع مل کر باواز بلند کریے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ پڑھ رہا ہوں سماعت کریں کہ جو سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں، جو سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں، جو سرکار سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں، زمین پر ہے مگر وہ آسمانوں پر چمکتے ہیں، زمین پر کیا کہنے کیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب شعر مکمل ہو جائے آپ کو بولنا ہے سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ میں دوبارہ پڑھوں گا ذرا مل کر ایک مرتبہ کہو سبحان اللہ۔ جب شعر مکمل ہو جائے آپ کو بولنا ہے جو سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں، کہ صبا پیغام پہنچا دے ہمارا یہ مدینے تک، صبا پیغام پہنچا دے ہمارا یہ مدینے تک، دیوانے آپ کے سرکار، دیوانے آپ کے سرکار بھارت میں تڑپتے ہیں، دیوانے آپ کے سرکار بھارت میں تڑپتے ہیں، جو سرکار دو عالم کی محبت۔ اب دائز پر حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب تشریف
فرما ہے. خصوصی توجہ چاہتا ہوں قاری راشد حمیدی سے آپ کے اور مفتی اخلاق صاحب کی. شعر اگر ایک بچے نے کچھ کہہ دیا ہوں تو دعائیں دینا. سماعت کریں کہ جو سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں انہی کے سر پہ رکھتا ہے خدا تاج ولایت بس. کیا کہنا ہے؟ انہی کے سر پہ رکھتا ہے خدا تاج ولایت بس. انہی کے سر پہ رکھتا ہے خدا تاج ولایت بس. انہی کے سر پہ رکھتا ہے خدا تاج ولایت بس. کرامت پر نہیں جو آپ کی سنت پہ چلتے ہیں. کرامت پر سبحان اللہ. نہیں جو آپ کی سنت پہ چلتے ہیں. جو سرکار دو عالم کی محبت دل میں رکھتے ہیں. بہت اچھا سنا آپ نے. یقین جانے ماحول بنا دیا. پبلک باہر سے اندر آ گئی ماشاءاللہ. اتنی اور گزارش آپ حضرات سے کہ پنڈال کے اندر آ جائیں, رحمت کے اندر آ جائیں. آ جائیں ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا؟ شاعر پڑھتا نہیں, آپ لوگ پڑھواتے ہیں, ہے نا؟ جی جی. آپ تھوڑا بولیں گے ہمارا حوصلہ افزائی ہوگا, ہم پڑھیں گے. اب درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. آواز بڑھا دینا بس. سرکار مدینہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ. کہ دشوار ہے سرکار بنا دشوار ہے سرکار بنا آپ کے جینا. سرکار مدینہ سرکار مدینہ 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 سرکار مدینہ سرکار مدینہ. ملاحظہ فرمائیں حضرت مفتی اخلاق صاحب نے ابھی آپ کو پھولوں کے حوالے سے, خوشبو کے حوالے سے 4 مصرے سنائے تھے. میں بھی 4 یہ بند پڑھتا ہوں. سماعت کریں. وہ عود چمیلی ہو کے گلنار سنائے. ذرا 2-4 لوگ کہہ دے سبحان اللہ. کیا وہ عود چمیلی ہو کے گلنار سنائے. ایک صف میں کھڑی رہتی ہے سب سر کو جھکائے. وہ عود چمیلی ہو کے گلنار سنائے. ایک صف میں کھڑی رہتی ہے سب سر کو جھکائے. مشہور خوشبوؤں کی جو بن جائے سرائے بن جائے سرائے. کہ گر جائے جہاں آپ کا گر جائے جہاں آپ کا ایک بوند پسینہ. سرکار مدینہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. سرکار مدینہ. سبحان اللہ. ایک بچے کے سمجھ میں آیا بہت ہے. ہاں ماشاء اللہ. کیا بات. اچھا آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے برابر. آ رہا ہے. مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا. ادھر ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ماحول بنا دیجیے. اب جلسہ جو ہے بات آپ کا شروع ہو گیا. دوبارہ پڑھو اس بند کو. ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون چاہتا ہے دوبارہ پڑھنے کے لیے. ماشاءاللہ. کہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ وہ عود چمیلی ہو کے گلنار سنائے. ایک صف میں کھڑی رہتی ہے سب سر کو جھکائے.
سبحان اللہ. یہ آپ کے مزاج کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں جی شوقاوا سادات کے مزاج کا. اور آج جو اہل علم حضرات سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اہل علم ہے تو شعر سمجھ رہے ہیں. ہر شعر کے بعد تھوڑا سا ریسپانس آ جانا چاہیے. سماعت کریں کہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ. شعر ملاحظہ فرمائیں حضرت توجہ. کیا ہے چاند اگر آپ تو اصحاب ستارے. بے شک ہے چاند اگر آپ تو اصحاب ستارے. انگلی اٹھائے ان پہ جو قسمت کے ہیں مارے. انگلی اٹھائے ان پہ جو قسمت کے ہیں مارے. پھر کیسے بخشوائیں گے سرکار ہمارے سرکار ہمارے. دل میں جو رکھتے ہو میرے دل میں جو رکھتے ہو میرے دل میں جو رکھتے ہو میرے اصحاب سکینہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ سرکار مدینہ. بہت شکریہ آپ نے سن کر بتلایا. آپ دیکھیے اپنے حساب. ذرا ایک مرتبہ کہتے سبحان اللہ. ایک حکم تھا کچھ علماء کا کہ وہ دیوبند والی نظم ضرور پڑھیں تو انشاءاللہ میں وہ بھی پڑھوں گا. اس سے قبل ایک مطلب 2-3 شعر ایک نعت پاک اور سماعت کر لیں. ادھر ہی ہے نا آپ حضرات کا دھیان. ذرا کہتے ایک مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا خدا ایسی کوئی صبح ہے منور آئے. یا خدا ایسی کوئی صبح ہے منور آئے. یا خدا یا خدا ایسی کوئی صبح ہے منور آئے. یا خدا ایسی کوئی صبح ہے منور آئے. مدینے سے کبوتر آئے لے پیغام. شعر ملاحظہ فرمائیں. سبحان اللہ. کیا بات. آمین. کہ نوکری جب سے ملی ہے مجھے ان کے در کی. نوکری جب سے ملی ہے مجھے ان کے در کی. وہ رحمتوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. ذرا کہنے سبحان اللہ. وہ رحمتوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. لبوں پہ اپنے جو صلی علی سجاتے ہیں. شرف جن کو میسر وہاں غلامی کا وہ چاند تاروں کی طرح سے جگمگاتے ہیں. کہ نوکری جب سے ملی ہے مجھے ان کے در کی. مجھ سے ملنے کے لیے شاہ قلندر آئے. مجھ سے ملنے
شکریہ. آئیے آخری وہ دو چار شعر علماء دیوبند پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. شاید مجھے لگ بھی رہا ہے کہ میرا وقت ہو گیا. اگر ایک مرتبہ اور پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے قبل 4 مصرے حضرت مولانا مشاہد صاحب اور تمام علماء کرام علماء دیوبند یہاں تشریف فرما ہے. ان کی برکتیں آج ہمارے اس ادارے کو مل رہی ہیں اور ہمیشہ یہ لوگ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. انہی کی برکتوں سے آج یقین جانیے ہمارے سینوں میں ایمان محفوظ ہے کہ نہیں؟ رکھتے ہوئے ایک مرتبہ اور سبحان اللہ. اس دیوبند والی نظم سے پہلے 4 مصرے پڑھتا ہوں. علماء دیوبند کو ذہن میں رکھیں. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب مولانا محمود مدنی صاحب کو ذہن میں رکھیں. سماعت کریں کہ امن بانٹنے والے امن کے پسند والے امن بانٹنے والے امن کے پسند والے چشت قادری بھی ہیں اور نقش بند والے کہ آج آ نہیں سکتی کہ آج آ نہیں سکتی دین حق پہ ازہر. کیوں کہ جب تلک بھی زندہ ہے میرے دیوبند والے کہ جب تلک بھی زندہ ہے. آئیے سبحان اللہ. ایک مطلب اور ایک بند دیوبند والی نظم کا پڑھ کے بیٹھتا ہوں لیکن آپ حضرات ساتھ دیں گے میرا اس میں انشاءاللہ. ارے انہیں ادھر کیا دیکھ رہا ہو ادھر پڑھا جا رہا ہے کلام. ساتھ دیں گے آپ انشاءاللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون ساتھ دے گا. ارے بھائی منتظمین جب میں کہوں دیوبند والے آپ حضرات کو کہنا ہے زندہ باد. کہیں گے انشاءاللہ. میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں. میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں. مجھے ہو کیوں کسی کا ڈر میرے دیوبند والے ہیں. دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ہاتھ میں کہوں دیوبند والا جو ہاتھ اٹھائے زندہ باد. دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد. میرے مشفق میرے رہبر میرے دیوبند والے ہیں. مجھے ہو کیوں کسی کا ڈر میرے دیوبند والے ہیں. دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد. کہ دیوبندی عالموں کی پوچھئے مت شان کہاں. دیوبندی عالموں کی پوچھئے مت شان کہاں. جان دے کر بھی نہ کرتے سودا جو ایمان کا. دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد. دونوں ہاتھ اٹھا کے دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد. بند ملاحظہ فرمائے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. ہمارے دلوں میں اتنا بھی ایمان نہیں رہا یقین جانیے کہ ہم جوش اور خروش کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر زندہ باد ہی کہہ رہے ہیں. یہ علماء کرام کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ بہت گہری ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب علماء کچھ کہہ کیوں نہیں دیتے, ایسا معاملہ چل رہا یہ ہو رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں نا یہاں دیکھ رہے حالات, کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے زندہ, یہ نہیں کہہ سکتے تو کیا کریں گے. سماعت کریں کہ دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد. بند ملاحظہ فرمائیں جو عظمت پر صحابہ کی
نچھاور جان کرتے ہیں جو عظمت پر صحابہ کی نچھاور جان کرتے ہیں جو ناموں سے صحابہ پر مرے ہیں اور مرتے ہیں جو عظمت پر صحابہ کی نچھاور جان کرتے ہیں جو ناموں سے صحابہ پر مرے ہیں اور مرتے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی کے چاہنے والے کبھی بھی تجھ سے باطل نہ ڈرتے تھے نہ ڈرتے ہیں دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد یہ مدارس یہ مکاتب دیوبند کی دین ہے کیا بے شک کیا کہ یہ مدارس یہ مکاتب دیوبند کی دین ہے شکریہ کیسے ادا ہم کریں احسان کا دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ ماشاء دیوبند صدیق کے صدق کا ایک ذی وقار جی جی عطا کیجیے کہ دیوبند صدیق کے صدق کا ایک ذی وقار دیوبند فاروق کے عدل کا ایک شاہکار دیوبند صدیق کے صدق کا ایک ذی وقار دیوبند فاروق کے عدل کا ایک شاہکار دیوبند ہے حضرت عثمان کی شرم و حیا دیوبند ہے حضرت عثمان کی شرم و حیا دیوبند ہے اصل میں علم علی المرتضیٰ دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد یہ میرے بھائی کھڑے ہیں انہیں بھی ہاتھ اٹھا کر کے مجھے ضرورت ہے دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد دیوبند والے زندہ باد